جب کلمہ نہیں پڑا تھا مالدار تھے، بڑے بڑے تاجروں میں شمار تھا، اور بڑے بڑے سخی کہا جاتا تھا، مالدار شیخ کہا جاتا تھا، لیکن یارو جس وقت کلمہ پڑا جو مال تھا سب کو اسلام پہ لوٹا دیا۔ تو پھر اللہ پاک ایسے سلام تو نہیں ابو بکر کو بھیجے کہ جو تھا سب کچھ پیش کر دیا، اور یہ چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کی زبان سے لفظ نکلے، ابو بکر سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرے۔ سینا صدیق اکبر کی زندگی روشنہ حیات ہے۔ میرے محبوب نے نہیں فرمایا کہ جو میرا اور میرے اصحاب کے طریقے پہ چل کے آئے گا وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر تم نے مصطفیٰ کی زندگی کا درس سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھے۔ کیوں کہ جب میرے آقا نماز پڑھتے تھے تو انہیں کون دیکھتا تھا؟ بولنا یاد۔ جب میرے آقا نماز پڑھتے تھے تو کون دیکھتا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام جب قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو کون دیکھتا تھا؟ میرے آقا جب رکوع میں جاتے تھے تو کون دیکھتا تھا؟ اونچی کہنا صحابہ۔ میرے آقا علیہ السلام جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو انہیں دیکھنے والے کون تھے؟ میرے آقا جب نماز میں قرات پڑھتے تو سننے والے کون تھے؟ جب آقا منبر پہ بیٹھتے تھے تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب میرے آقا علیہ السلام پانی پیتے دیکھنے والے کون تھے؟ جب آقا کھانا کھاتے تھے تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب آقا قرآن پڑھتے تھے تو سننے والے کون تھے؟ جب آقا مکہ میں تھے تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب آقا مدینہ میں گئے تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب آقا بدر میں تھے تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب آقا تبوک میں گئے تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب آقا حنین میں گئے تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب آقا تبوک میں گئے تو دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام، اگر میرے نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے پھر تمہیں صحابہ کو پڑھنا پڑے گا، صحابہ کی عقیدت کو پڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ادا کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والے کون ہیں، اور قرآن کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والے کون ہیں، اور آقا علیہ السلام کا ایک ایک فرمان محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والے کون؟ اگر صحابہ ہے تو دین ہے، صحابہ ہے تو قرآن ہے، اگر صحابہ ہے تو نبی کے فرمان ہے، اگر صحابہ نہیں رہتے تو کبھی کچھ بھی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر دو ملکوں کے درمیان ایک پل تمہیں ملا رہا ہے، اگر وہ پل قائم ہے تو دوسرے ملک میں تم جا سکتے ہو، اگر پل ہی ختم ہو گیا تمہارا رابطہ ختم ہو جائے گا، دوسرے پل دوسرے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے آقا تک پہنچنا ہے تو تمہیں پہلے صحابہ کا نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ آخری میں کہتا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرمانے، بیماری کے عالم کے اندر آپ نے فرمایا بیٹی عائشہ میں جا رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، میں آپ کو بیٹی ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جب ابو بکر دنیا سے چلا جائے، فرمایا ابو بکر کو فرمایا نئے چادروں میں کفن نہ دینا۔ آپ نے فرمایا ابا جی آپ تو امیر المومنین ہے، آپ بادشاہ ہے، فرمایا آپ کو تو نیا کفن دیا جائے گا۔ فرمایا کہ ابو بکر یہ چاہتا ہے، فرمایا کہ بیٹی عائشہ جو آپ نے مجھے نیا کفن دینا ہے، فرمایا کہ وہ کسی یتیم اور بیوہ کے ساتھ ڈھانپنے کے لیے فرمایا بیٹی کام آ جائے گا۔ اور فرمایا کہ بیٹی سننا قبر کے اندر کفن کا سوال نہیں کیا جائے گا، فرمایا بیٹی قبر کے اندر نئے کفن کا کوئی کردار نہیں ہے، فرمایا بیٹی وہاں تو اعمال کی بات کی جائے گی۔ اگر ابو بکر میں کامیاب، اگر ابو بکر قبر میں کامیاب ہو گیا، فرمایا آخرت اللہ مجھے کامیاب کر دے گا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بیٹی نانا یہ میرے پاس جو چادریں ہیں، فرمایا انہیں میں کفن دے دینا۔ ابو بکر وہ ابو بکر ہے جو مال تھا اسلام پر لوٹا دیا، جو مال تھا سارا دین کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور پھر یہ ابو بکر کو ہے فرمایا کہ اے عائشہ جب مجھے کفن پہنا دیا جائے، فرمایا کہ جس وقت مجھے فرمایا کہ جنازہ پڑھا لیا جائے، فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کے روضے کے سامنے رکھ کے آواز دینا، اگر روضے سے آواز آ جائے، اگر اجازت مل جائے پھر مجھے فرمایا آقا کے پہلو میں دفنا دینا۔ فرمایا کہ اگر وہاں سے آواز رہے تو جنت البقیع میں
دفنا دینا اور